مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی بات میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، سب کچھ بھول بھال کر اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سے سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا اس نے شروع کر دیا۔ اب پلے تو کچھ بچا نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سنبھال لے، ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزر رہے ہیں۔ ان گھوڑوں کے جو سیٹ ہیں وہ سونے کی ہیں اور چاندی سے بنی ہوئی ہیں جو ان کی سیٹس ہیں، اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کام نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گھوڑوں کی کوئی بادشاہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اسی کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف سے یعنی اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف کیا اور اٹھا کر کہا، میرے مولا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو کچھ نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے غلاموں کا خیال رکھنا ہی سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کے وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا کہ بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ ہو، سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا دیا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے نا، دین کے لیے، اپنوں کے لیے، دنیا کے لیے، تو اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے۔ اس دن شہنشاہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔